والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذی وقار سامعین، آپ کی مسجد کا آج افتتاحی اور ابتدائی جمعہ ہے. اسی نسبت سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اللہ حق بات سمجھانے کی اور پھر سمجھنے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعہ کا دن شریعت اسلامیہ میں بہت عظمت والا اور بڑی رفعت اور مقام والا دن ہے. اس دن کی اتنی عظمت ہے کہ اللہ نے اس دن کی قسم کھا کے قرآن میں اس دن کی عظمت کو بیان کیا. اور پھر ایک اور موقع پر فرمایا قرآن مجید میں سورۃ جمعہ، اس میں فرمایا لوگو جس وقت جمعہ کا وقت ہو جائے اور جمعے کے لیے تمہیں بلا لیا جائے، اس وقت اپنے کام کاج چھوڑ کر جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ. اس بات سے بھی جمعہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. ایک جمعے کی قسم کھانا، دوسرا جمعے کی عزت کا بیان کرنا کہ ہر چیز چھوڑ کر جمعے کے لیے آ جاؤ، اور تیسری اہمیت جمعے کی اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ایک پوری سورت کا نام ہی سورۃ جمعہ رکھ دیا. بتا دیا کہ یہ اتنا اہم ہے کہ قرآن کے اندر ایک سورت کا نام جمعہ ہے، سورۃ جمعہ، جو 28ویں پارے میں ہے. ویسے بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، سب کی توجہ ہے نا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس روایت کے،
فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ابو ہریرہ ہفتے والے دن اللہ نے مٹی کو یعنی زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا اتوار والے دن اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، سوموار والے دن اللہ نے جمادات کو پیدا فرمایا، منگل والے دن اللہ نے ضروریات کی چیزوں کو پیدا فرمایا، بدھ والے دن اللہ نے نور پیدا فرمایا، اور جمعرات والے دن اللہ نے جانور زمین میں پھیلائے، اور جمعے والے دن جمعہ کے بعد عصر کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جمعے والے دن اللہ نے سب سے افضل مخلوق انسان اس کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کو۔ تو اس لیے شریعت اسلامیہ میں یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ بہت فضیلت والا دن ہے۔ حضرت عباس سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تمہاری کتاب کے اندر، تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں موجود ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ بات سمجھو ذرا، جو آیت تمہاری کتاب قرآن میں موجود ہے اگر وہ ہماری کتاب میں موجود ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ آگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرمایا اور یہودی تو کہتا ہے اگر ہماری کتاب میں یہ آیت اترتی جس دن، اس دن ہم عید مناتے۔ ہم مسلمانوں سے پوچھ جس دن یہ آیت اتری اس دن ہم مسلمانوں کی 2 عیدیں تھیں۔ فرمایا کیسے 2 عیدیں؟ فرمایا جس دن یہ آیت اتری اس دن 9ویں ذی الحجہ عرفہ کا دن تھا، ایک عید مسلمانوں کی کہ جس دن عید کا خطبہ دیا جاتا ہے، اور نمبر 2 فرمایا کہ اس دن جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کی طرح کا عزت والا اور عظمت والا دن ہے۔ اس لیے اس دن کی قدر جانیے، اس دن کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ دن بڑا اونچا دن ہے، اور آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو یہاں پر جمعہ کا آغاز کیا ہے علماء کی اجازت سے، مفتیان کرام، حضرت شیخ صاحب تشریف لائے تھے نا آپ کے پاس، مولانا مفتی امیر عبداللہ صاحب، ان کی یعنی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے بھائیو۔ جمعہ کو جمعہ کہتے اس لیے ہیں کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر قرآن و سنت کا وعظ اور خطبہ سنا جاتا ہے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے، اور یہ ضروری چیز ہے کہ ہر ہفتے کم از کم ہر ہفتے مسلمانوں کی اصلاح کا کام ہوتا رہے۔ اس سے انشاءاللہ بڑے فوائد آپ کو نظر آئیں گے، انشاءاللہ بڑے فوائد نظر آئیں گے۔ لیکن جمعہ کے متعلق چند چیزیں ذرا اور بھی سن لیں۔ میں نے آپ کو اولاً کہا کہ اللہ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے جمعہ کی، کیسے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج۔ او لوگوں، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مجھے آسمانوں کی، جو برج والا آسمان ہے جس کے اندر برج ہیں بہت بڑے بڑے، ان آسمانوں کی مجھے قسم ہے، والیوم الموعود، اور بار بار لوٹ کر آنے والے دن کی مجھے قسم ہے، یا
اس دن کی قسم ہے جس دن تم سارے اللہ کے دربار میں قیامت کے دن جمع ہوگے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور لوگوں میں اللہ کو قسم ہے 9ویں ذی الحجہ کی، اور مجھے قسم ہے اللہ کو قسم ہے جمعہ کے دن کی۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھو، اللہ کے علاوہ، توجہ ہے سب کی، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق کی قسم کھانا حرام ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے نبی کی قسم، کوئی کہتا ہے مجھے علی کی قسم، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز کی قسم۔ یاد رکھیے گا اللہ کے علاوہ کسی مخلوق میں سے کسی فرد کی قسم کھانا حرام ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ لیکن ذرا توجہ تو کریں، یہی چیز اللہ نے قرآن میں خود قسمیں کھا کھا کے بیان کی ہے۔ کیسے؟ مخلوق کے لیے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم نے قسم اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کھانی، لیکن اللہ خود قسمیں کھاتا ہے۔ کبھی کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، اور لوگوں مجھے آسمانوں کی قسم۔ آسمان مخلوق ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیں ذرا تھوڑا سا، آج پہلا دن ہے، آج بولیں انشاءاللہ، پھر پوری زندگی آپ بولتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ میرے نام کی تائید نہیں ہے، قرآن و سنت کی تائید کے لیے آپ بولیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ نے آسمانوں کی قسم کھائی ہے۔ آسمان مخلوق ہے کہ نہیں؟ مخلوق ہے نا۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، دوسرے مقام پہ فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ یہ ساری قسمیں ہیں، سورج کی قسم ہے اور اس کے چمکنے کی مجھے قسم ہے، والقمر اذا تلاہا، اور مجھے چاند کی قسم ہے اور اس کے طلوع ہونے کی قسم ہے، والنہار اذا جلاہا، اور مجھے دن کی قسم ہے جب وہ روشن ہو جاتا ہے، واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے۔ یہ ساری قسمیں مخلوق کی قسمیں ہیں، شریعت کا مسئلہ ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی، اور اللہ خود قسمیں کھا رہا ہے۔ جواب سنیے ذرا، جواب یہ ہے، یہ سارے کے سارے قوانین مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، اللہ خالق کے لیے نہیں۔ یہ پابندیاں مخلوق کے لیے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ کے لیے پابندی نہیں ہے۔ اور یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے خالق اور مخلوق کا۔ خالق کسی سے مجبور نہیں، ایسا ہی ہے نا، خالق کے لیے کوئی قانون نہیں، قانون مجبور کے لیے ہوتے ہیں، قانون مخلوق کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ خالق ہے، باقی ساری مخلوق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ توجہ، تو اللہ نے جمعہ کے دن کی قسم کھائی ہے، بڑا عظیم دن ہے جمعہ کا۔ اس دن اللہ نے، اللہ کے رسول نے لوگوں کو مساجد میں اور جمعہ کے مقامات پہ جمع ہو کر اللہ پاک کا قرآن اور نبی کا فرمان سننے کی ترغیب دی ہے۔ اور توجہ کرو، سورت کا نام سورت جمعہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو،
اذا نودی للصلاۃ، جس وقت جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کی اذان ہو جائے، اس وقت تم کیا کرو؟ فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، تم دوڑ کے آؤ الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ۔ تھوڑا سا سمجھو ذرا، قرآن یہاں پہ اگر کہتا فسعوا الی المساجد، لوگوں مسجدوں کی طرف دوڑ کے آؤ، تو بات یہ بھی ٹھیک تھی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا فسعوا الی المساجد، لوگوں مسجدوں کی طرف آؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، لوگوں اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ یہ اللہ نے 1400 سال پہلے ایک پابندی لگا دی ہے اور مسئلہ سمجھا دیا ہے، لوگوں جمعہ ادھر پڑھا کرو جہاں خالصتاً اللہ کا ذکر ہو، جہاں پیروں کے خواب اور ٹونے ٹپلے اور ٹوٹکے بیان ہوتے ہوں، جہاں کہانیاں بیان ہوتی ہوں، وہاں جمعے کے لیے نہ جایا کرو، جمعہ ادھر پڑھو جہاں اللہ کا ذکر ہو، اور سب سے افضل ذکر اللہ کا قرآن ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس لیے جمعہ وہاں پڑھو جہاں قرآن بیان ہو، اور جمعہ پڑھانے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جمعے پر قرآن بیان کرے، رسول اللہ کا سچا فرمان بیان کرے، بس۔ اور ٹونے ٹپلوں سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مخلوق کی، انسانیت کی اصلاح کے لیے جو چیز، جو نصاب مقرر کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس کی تائید کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یقیناً آج جمعے کا افتتاح ہے تو آگے جمعہ آپ کا چلے گا، کوئی تو پڑھائے گا نا جی، تو جو ساتھی بھی مقرر ہوگا یا ہے آپ کو پتہ ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ کو اللہ کا قرآن ہی سنائے گا۔ ٹھیک ہے؟ کوئی خواب اور قصے اور واقعات پہ اکتفا نہیں کرے گا، وہ اللہ کا قرآن اور نبی کا سچا فرمان سنائے گا۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، او لوگو جب جمعہ کے دن تمہیں ندا دی جائے، آواز لگائی جائے، بلایا جائے تمہیں اللہ کے ذکر کی طرف کہ آؤ اللہ کا قرآن بیان ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان بیان ہو رہا ہے، دوڑے آؤ، آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ، پھر سب کچھ چھوڑ کر وذروا البیع، اپنے کاروبار تجارت چھوڑ کر دوڑ پڑو اللہ کا قرآن سننے کے لیے، اللہ کو قرآن سننے کے لیے دوڑ پڑو، ساری چیزیں چھوڑ دو، دکانداریاں، کاروبار، کام دھندے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، رسول اللہ کا فرمان سننے کے لیے فوراً مسجدوں میں پہنچو۔ ٹھیک ہے جی؟ اس پر عمل کرو گے نا انشاءاللہ۔ جمعے کے لیے جب بلایا جائے، مطلب اذان دی جائے جمعے کی، اس وقت کام کاج چھوڑ کے تیاری کر کے فوراً مسجد میں پہنچو۔ یہ نہ ہو کہ مولانا صاحب بیٹھے ہوں دیواروں کو سنا رہے ہوں، آپ گھر بیٹھے ہوں، بھئی بس مولوی صاحب خطبہ شروع کریں گے تو پہنچ جائیں گے۔ یہ روش اور یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا آپ نے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ آگے سنیے جی، فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتا ہو کہ اللہ کا قرآن سننے کے لیے جب تم آؤ تو تمہیں کیا اجر ملے گا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتا ہو تو تم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے قرآن کے لیے آ جاؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ، حدیث کا مفہوم توجہ سے سنیں، جب کوئی بندہ جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، پھر پورے ہفتے کے بعد اگلے جمعے پہ پھر آتا ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، جب یہ اگلے ہفتے پھر جمعہ ادا کرتا ہے، پچھلے پورے ہفتے کے اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے،
اس لیے یاد رکھیں، بڑی شوق ذوق کے ساتھ اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے آؤ، رسول اللہ کا دین سننے کے لیے آؤ، اور صرف علم میں اضافہ مقصد نہ ہو، عمل کی نیت سے بیٹھو، سوچ کر یہ چیز دل کے اندر یہ چیز لے کر بیٹھو کہ جو بھی قرآن و سنت کا مسئلہ میں بیان کے اندر سنوں گا اس پر عمل کروں گا اور گھروں میں کرواؤں گا۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ آگے جی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جس وقت جمعہ پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور پھر اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہاں پہ علماء نے لکھا ہے، توجہ، علماء نے لکھا ہے جمعہ کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ کاروبار کرے گا تو اللہ اس میں زیادہ برکت دے گا، اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ جو بھی کام دنیا کا کرو گے نا جمعے کے بعد اس میں برکت زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو آپ نے جمعہ کے لیے کاروبار چھوڑا، اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے، اور پھر اللہ پاک بھی اس کے لیے بدلہ تمہیں دنیا میں ہی عطا کر دے گا، برکت ہی برکت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے کوشش کریں گے نا جمعے پہ ٹائم پہ پہنچیں گے۔ آگے سنیے جی، اب دیکھو میرے بھائیوں، ہم بڑے سست لوگ ہیں، بڑے کمزور لوگ ہیں، دنیا کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، دین کے معاملے میں ہم ہیلے بہانے سے کام کرتے ہیں۔ ہونے گیا جی، ابھی پہنچا جی، بس میں پہنچا جی، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ کرتے کرتے عموماً ہم بالکل آخر پہ جا کے پہنچتے ہیں یہ بیانات میں، جمعے پر، ان مواقع پہ۔ تو سوچو ذرا، ہیلے بہانے جو اس دین کے معاملے میں کرے گا اللہ پاک اس کا انجام کیا کرتا ہے۔ ذرا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں قرآن کا، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا، پہلا پارہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ توجہ، فرمایا میرے پیغمبر آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک قوم وہ بھی گزری ہے جن کے لیے ہم نے عبادت کا دن ہفتے کا مقرر کیا۔ توجہ کرو ذرا، بات کو سمجھنا ہے، ذرا ڈیپلی سمجھے ذرا۔ ایک وہ قوم ہے جس کے لیے عبادت کا دن ہفتے کا دن ہے، اور ایک وہ قوم ہے جس کے لیے عبادت کا دن اتوار کا دن ہے، اور ایک مسلمانوں کی قوم ہے جس کے لیے عبادت کا دن جمعے کا دن ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہفتے کا دن یہود کے لیے، اتوار کا دن نصارہ کے لیے، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے۔ اب توجہ، یہودیوں میں سے ایک گروہ نے، ایک پارٹی نے اللہ کے اس دن کے اندر خیانت کی۔ میں اس لیے یہ سنا رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی ہمیں خیانت کرنے سے بچائے۔ توجہ جی، ان کو اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم سنایا، اے قوم والوں خبردار، تم نے ہفتے والے دن، کیونکہ وہ دریا کے کنارے پہ رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑنا، شکار کرنا مچھلیوں کا، یہ ان کا ایک یعنی آمدن کا ذریعہ بھی تھا، اور اسی سے وہ اپنا سسٹم چلاتے تھے، ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑنے والے۔ اللہ نے فرمایا پورا ہفتہ مچھلیاں پکڑو سوائے ایک دن کے، اور وہ دن کون سا ہے؟ ہفتے والا دن۔ ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی دنوں میں مچھلیاں پکڑو، کوئی منع نہیں ہے، اور ہفتے والے دن تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب وہ اس طرح کرنا شروع ہو گئے، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، باقی ایام میں وہ مچھلیاں پکڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، ان پر آزمائش ڈالی۔ سب سے پہلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے، اللہ ہم سب کو ہر بڑی چھوٹی آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ حقیقت ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے،
ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی آزمائشیں اور امتحانات کے اندر یعنی خود اپنی طاقت سے کامیاب ہو سکیں، بس اللہ ہمیں بچائے امتحانوں سے۔ قرآن کی آیات بھی ہیں نا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آیتیں یاد ہیں؟ یہ بڑی قیمتی آیتیں ہیں، بڑی مرتبت والی آیتیں ہیں، یہ یاد ہونی چاہیے نا۔ ہم نے سمجھا بچپن میں صرف قل هو اللہ احد جو نماز کے اندر ہم نے سیکھا تھا نا محلے کی کسی مائی سے، بس وہی قرآن کافی ہے۔ بھائیو یہ قرآن بڑا قیمتی ہے، ہم نے یہ قبروں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، ہاں بھئی قبروں پہ پڑھو بات اس کا حق ادا ہو گیا، نا اس کو یاد کرو، اس کو نمازوں میں پڑھو اور اس کو سیکھو، اس کے مسائل اور مفہوم اور معانی اور احکامات قرآن کے سمجھو، اس پر عمل کرو۔ قرآن اس لیے آیا ہے۔ ہماری کیا پوزیشن ہے؟ رمضان شریف میں ایک آدھ ختم کر لیا دیکھ کے، بھئی حق ادا ہو گیا، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ یہ بھی نیک لوگ جو دیندار ہوتے ہیں نا، یہ ان کی روٹین ہے۔ عام جو ہمارے نوجوان ینگ جنریشن ہے نا، ان بیچاروں کو تو رمضان میں بھی توفیق بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ بس اس کو رکھ دو چوم چاٹ کے بس برکت حاصل کر لو، گھر میں آیت الکرسی لگا کے لٹکا دو بس جنات نہیں آئیں گے۔ قرآن اس لیے تو نہیں آیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ تم قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے بھائی آپ سے گزارش ہے، یہ قرآن کے چیدہ مقامات جو ہے نا ان کو یاد کر لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد سورۃ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ آپ ذرا بتاؤ عذاب قبر برداشت کر لو گے؟ یار ہاں نہ بھی نہیں کرتے یار، بولو تو صحیح، عذاب قبر برداشت کر لو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے سواری پر سوار ہو کے جا رہے تھے، ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، آپ کی سواری خچر تھا غالباً، تو وہ قبروں کے قریب سے گزرے تو وہ خچر ڈرا اور ڈر کے اچھل کے ادھر جا کھڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس کو کیا ہوا، یہ کیوں ڈرا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے نبی کو پتہ ہوگا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما یعذبان، یہ جو دو قبریں ہیں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان قبر والوں کے عذاب کی وجہ سے میری سواری ڈری اور ادھر جا کے ڈر کے کھڑی ہو گئی۔ اللہ نے یہ معجزتاً دکھا دیا، مسئلہ سمجھا دیا۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کی، توجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کی، فرمایا لوگوں یہ کوئی اتنے بڑے جرموں کی وجہ سے عذاب نہیں جھیل رہے، کوئی اتنے بڑے جرم نہیں تھے، لوگوں کی نظروں میں بڑے چھوٹے جرم تھے وہ، جس کو ہم چھوٹا سا گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج ہماری یہ پوزیشن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی نظروں میں یہ بہت چھوٹے جرم ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ان میں سے ایک قبر والا اپنی پیشاب کے چھوٹے قطروں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کے قطروں سے ایک نہیں بچتا تھا، اسے عذاب قبر ہو رہا تھا، اور دوسرا اپنے بھائی کی غیبت کرتا تھا، غیبت سے نہیں بچتا تھا، اسے عذاب قبر ہو رہا تھا۔ یہ تو ہم گناہ نہیں سمجھتے نا آج، جانوروں کا موتر اور پیشاب کے اندر ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، کپڑے بچانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے خیال ہی نہیں ہوتا۔ ہماری عورتوں کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ بچہ ہے بچی ہے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اس نے پیشاب کر دی ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے، چلو کر دی ہے بائی چانس جا کے فوراً اس کا حل نکالے دھوئے، لیکن فکر پتہ ہی نہیں ہے ہمیں مسئلے کا۔
یہ جمعہ اسی لیے شروع ہوا ہے تاکہ ہمیں دین کی کوئی سمجھ آئے. محض نماز پڑھ لینا کافی نہیں، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب ذرا دیکھو، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر عذاب قبر ہو رہا تھا، اور عذاب قبر کی پوزیشن پتہ کیا ہے؟ فرمایا عذاب قبر کی پوزیشن یہ ہے، جب کوئی بندہ گناہگار بندہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے پوری دھرتی پر سب سے زیادہ نفرت مجھے تم سے تھی، آج تم میرے پاس آ گیا، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا پھر وہ قبر اس مردے کو پریس کرتی ہے، دباتی ہے، اتنا پریس کرتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایسے گھس جاتی ہیں. اب بتاؤ جس کے ساتھ یہ حال ہو وہ کیا کرے گا؟ موت بھی نہیں آنی نا، موت کے بعد تو موت ہی نہیں ہے. اب کیا کرے گا؟ وہ پستا رہے گا قیامت تک، پھر قیامت کا دن آئے گا، پھر اگلے مرحلے شروع ہو جائیں گے. تو اس کا حل میرے نبی نے کیا بتایا؟ میرے نبی نے فرمایا اور سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچا لے گا. سوکھا کام ہے نا، آسان کام ہے. میری اردو سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس لیے یہ آسان کام ہے. خدا را یہ یاد کرو. لوگ کہتے ہیں یاد نہیں ہوتا. کیوں نہیں یاد ہوتا؟ موبائلوں کے نمبر یاد ہو جاتے ہیں، میں فلاں کا یہ نمبر ہے، فلاں کا یہ نمبر. کرکٹ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے سارے 13 کے نام یاد ہوتے ہیں. فلاں دن فلاں نے کتنی بیٹنگ کیسے کی تھی، اس نے بالنگ کیسے کی تھی، فیلڈر کیسا تھا، وہ فلاں یہ کیچ آؤٹ ہوا تھا، یہ ساری ہسٹری یاد ہے. اور تگڑا ڈرامہ دیکھتے ہوئے ان کے سارے ایکٹروں کے نام یاد ہو سکتے ہیں. نہیں یاد ہوتا تو اللہ کا قرآن یاد نہیں ہوتا نا میرے بھائی. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں اور فرمایا وَلَقَدْ، اور لوگوں مجھے قسم ہے اللہ ہونے کی، یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو بڑا آسان کیا ہے، بہت آسان بنایا ہے. کیسا آسان؟ اٹھانا، بھائی اٹھانا آسان ہے؟ فرمایا نہیں، لِلذِّکْرِ، یاد کرنے کے لیے ہم نے قرآن بڑا آسان بنایا. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کوئی ہے جو قرآن کو یاد کرے؟ خدا را ہم اسی رب کا نمک کھاتے ہیں، خدا را ہم اسی رب کی نعمتیں دن رات استعمال کرتے ہیں، اور ہم اس رب کا قرآن ہی نہ پڑھ سکیں. ایک ہی چیز تو اللہ نے ہمیں دی ہے، قرآن، اور کہا کہ دنیا کے کام دھندے کرو پر قرآن کو یاد رکھنا. ہم قرآن کو چھوڑ بیٹھے. قرآن نہیں چھوڑو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو گے نا جی؟ یاد کرنے کی کوشش کرو. صرف قل هو اللہ احد پر اکتفا نہ کیا کرو. مسئلہ سمجھ لو ذرا. مسئلہ، جس بندے کو قرآن کا کوئی اور مقام یاد ہو، توجہ، جس بندے کو قرآن کا کوئی اور مقام بھی یاد ہو، کہیں سے 2-3 آیتیں آتی ہیں، کوئی مقام قرآن کا یاد ہے، اور پھر بھی وہ تلاوت اور مقام کی نماز میں نہیں کرتا، ہر نماز میں سورۃ قل هو اللہ احد پڑھتا رہتا ہے، ایسے بندے کی نماز مکروہ ہے. یار آیت الکرسی قرآن کا حصہ ہے، اکثر لوگوں کو آتی ہے، سب کو آتی ہوگی انشاءاللہ. ایک رکعت میں پڑھو، یہ قرآن ہے نا. اسی طرح جو ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں یاد ہونی چاہیے، یہ کو نماز میں پڑھو. سورۃ حشر کی آخری آیتیں یاد ہوں، یہ نماز میں پڑھو. سورۃ ملک یاد ہو، یہ نماز میں پڑھو. یہ سارا قرآن اسی لیے آیا ہے. ایک اور بات بتاؤں آپ کو، یہ مسئلہ کرنی تو جمعے کی بات تھی، لیکن چلو یہ بھی فائدے کی چیزیں ہیں. فائدہ ہو رہا ہے نا ان چیزوں سے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو بندہ اللہ کے قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. کتنیاں؟ 10 نیکیاں. اگلی بات سنو، جو بندہ نوافل کے اندر بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اس کو ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکی ملتی ہے.
اور اس سے اگلی بات سنو، جو بندہ نماز کے اندر کھڑا ہو کے قیام کی حالت میں اللہ کا قرآن تلاوت کرتا ہے، ہر حرف کے بدلے میں 100 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اے لوٹیاں ہماری میاں والے کی زبان میں کہتے ہیں، لوٹیاں لٹنے کی چیزیں ہیں، یہ لوٹیں ان کو۔ خدا را زندگی پگھل رہی ہے، گزر رہی ہے، برف فرش پہ رکھ دو نا برف کا بلاک اٹھا کے، تو گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ برف کا بلاک پگھل جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا برف کا ایک اور بلاک لو، پانی کے ٹب میں رکھ دو، یہ بھی پگھل جائے گا 2-2.5 گھنٹے بعد، دونوں پگھل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو جو فرش پہ پڑا ہے نا بلاک، وہ پگھل کے ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ جو ٹب میں پڑا ہے یہ بھی پگھلا ہے اسی طرح، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے پانی کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تیری میری زندگی سو کر بھی گزر رہی ہے، عیاشیوں میں بھی گزر رہی ہے، بغاوتوں میں بھی گزر رہی ہے، اللہ کے دین سے دور ہٹ کے بھی گزر رہی ہے، یہ تو گزر رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے۔ اسی زندگی کو ٹھنڈا بنا، قبر کو ٹھنڈا کر، اللہ کی قسم زندگی گزار، رب کا کہنا مانتے ہوئے، رسول اللہ کی تعلیمات کو مانتے ہوئے زندگی گزار، یہی تیری زندگی تیری آخرت کو ٹھنڈا کر دے گی۔ کوشش کرو گے نا انشاءاللہ۔ یہ جمعہ کا دن اسی لیے ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے، جمعہ اجتماع سے ہے، جمعہ یعنی لوگوں کا اکٹھا ہونا، اکٹھا ہو کر قرآن و سنت کو سننا۔ حضرت ٹائم کیا ہے؟ 1:45 ہو گئے؟ اچھا اللہ اکبر۔ کتنے بجے بس کرنا ہے؟ 2:05 تھے، 2:15 جماعت کھڑی کرنی ہے، بس ٹھیک ہے جی، توجہ فرمائیں۔ اللہ جمعہ کے متعلق اللہ نے فرمایا، وہ بات ہو رہی تھی وہ ہفتے والے دن کے لوگوں کی، اللہ نے فرمایا باقی دنوں کے اندر مچھلیاں پکڑو پر ہفتے والے دن، بولو ذرا، ہفتے والے دن نہیں پکڑنی۔ اور اللہ نے ان پر آزمائش ڈال دی، امتحان ڈال دیا۔ اب دیکھو ہمارے اوپر بھی امتحان آتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو گئی، ادھر سے دکاندار کے پاس گاہک آ جاتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، ادھر سے کام شروع کیے ہوا ہے، بڑی عجیب پوزیشن میں کام ہے، ادھر سے اللہ کی ندا اذان آ گئی، یہ امتحان بن گیا ہے۔ اب یہ امتحان بن گیا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ نے اسی ہفتے کے دن کو امتحان بنا دیا۔ کیسے؟ اللہ کا کرنا، باقی 6 دن ان کے دریا میں مچھلیاں بہت تھوڑی ہوتی تھیں، اور 7واں دن جو ہفتے کا دن تھا اس دن بہت زیادہ مچھلیاں اوپر تیرنا شروع ہو جاتی۔ ان کے دل کے اندر جی للچانے لگ گیا ہے، مچھلیاں تو آ جائی ہیں جی ہمارے پاس، اب کیا وہ پکڑ تو نہیں سکتے۔ کچھ دن تو انہوں نے صبر کیا، چند ہفتے تو انہوں نے صبر کیا، لیکن ان میں سے کچھ بندوں نے یہ ترکیب کی کہ یوں کرو، اس دریا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود دو اور چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دو، تاکہ ہم اپنے ہاتھ سے تو نہ پکڑیں، مچھلیاں زیادہ آئیں گی، اور مچھلیاں آ کر اس گڑھے میں جب گر جائیں گی واپس نہیں جا سکیں گی۔ جب قوم والوں نے یہ طریقہ شروع کیا اور اللہ کی حدوں کو توڑا، اللہ نے ان پر عذاب کون سا بھیجا؟ فرمایا کونو قردۃ خاسئین، فرمایا رات کے وقت وہ سوئے آرام سے، نیند کے اندر وہ پڑے تھے، اللہ کا قہر ان پہ آیا، اللہ نے فرمایا ساری قوم والے بندر بن جاؤ۔ جب صبح اٹھے تو ساری کی ساری قوم بندر بن چکی تھی۔ یہ اللہ کی پکڑ آئی، کیوں؟ انہوں نے اللہ کی جو پابندی تھی اس کے اندر اتار چڑھاؤ کیا، ہیلے شروع کر دیے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ نے منع کیا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے اس وقت
اپنے کام کاج چھوڑ کے جمعہ کے لیے پہنچو۔ تو اس لیے اس میں ہیلے بہانے نہ کرنا، خدا را ہیلے بہانے نہ کرنا۔ یہ جمعہ آپ کا تب کامیاب ہوگا جب تمام کے تمام ساتھی اخلاص کے ساتھ اپنی مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم پہ پہنچو گے انشاءاللہ۔ پہنچو گے نا انشاءاللہ؟ آگے دیکھیے، جمعہ مسجد میں پڑھا جاتا ہے، اس میں اللہ نے کیا ایک اور حکم دیا ہے۔ سورت کا نام سورت نو ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ او ملک صاحبہ، او خان صاحبہ، او چودھری صاحبہ، یہ نہ سمجھنا کہ مسجد میری جاگیر ہے، مسجد میری جائیداد ہے، مسجد میں نے زمین دی تھی مسجد کی، یہ تعمیر میں نے کرائی تھی، یا تعمیر میں نے اتنے 1000 روپے دیا تھا، اب میرا آرڈر چلے گا۔ اللہ نے فرمایا خبردار ہو لوگو، وَأَنَّ مساجد للہ۔ اور لوگوں مسجدوں کا مالک کون ہے؟ اونچا بولو، مسجد کا مالک اکیلا اللہ ہے، اور کسی کی بادشاہت نہیں چل سکتی۔ ایک اللہ کا آرڈر چلے گا، ایک اللہ کا حکم چلے گا۔ اور توجہ، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، تاریخی واقعہ لیکن ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ۔ خلیفہ ہارون الرشید، نام سنا ہوا ہے؟ ہارون الرشید خلیفہ بڑا نیک خلیفہ تھا، مسلمان خلیفہ۔ اس نے اپنی بیگم زبیدہ نامی بڑی نیک سیرت عورت تھی، بڑی پاک دامن، بڑی نیک سیرت، شاہی خاندان کی فرسٹ عورت تھی، لیکن یہ ہے کہ بڑی نیک عورت تھی۔ اس کی اخلاص سے بنائے ہوئے دین کے لیے جو کام ہیں آج تک ان کی نشانیاں موجود ہیں، سینکڑوں سال بیت گئے۔ حقیقت ہے آج بھی آپ جائیں نا طائف سے لے کر مکہ تک، اور ان علاقوں میں آج بھی نہر زبیدہ موجود ہے، پانی اس میں نہیں ہے لیکن نہر زبیدہ موجود ہے آج بھی۔ بڑی اخلاص والی کمال کی عورت تھی۔ ایک دن خلیفہ ہارون الرشید نے ویسی باتوں میں اپنی بیوی سے کہہ دیا، اگر آج کی رات تم میری حکومت کے ایریے سے باہر نہ نکلی تو تمہیں طلاق ہے۔ بات سمجھو ذرا، اور وہ کوئی حکومت چھوٹی سی تو تھی نہیں، بہت بڑا ایریا تھا اس کا، یہ کابل تک ہمارے یہ افغانستان میں، اور یہ فرانس اور یہ سارے ممالک اسلامی سلطنت کے زیر سایہ تھے۔ اس نے کہا اگر آج کی رات تو میرے اس حکومت کے ایریے سے، جہاں جہاں میری مملکت ہے، جہاں جہاں میری حکومت ہے، اگر تو آج کی رات میری حکومت سے باہر نہ نکلی تو تمہیں طلاق۔ یہ کہا اور پھر ہوش ٹھکانے آ گیا، بھئی یہ میں کیا کہہ بیٹھا۔ اور عموماً ہوتا ایسے ہی ہے، عموماً ہوتا ایسے ہی ہے، طلاق دے بیٹھتے ہیں نا تو پھر بعد میں سوچتے ہیں اوہ یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ میرے ساتھ۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کہتا ہے جی بڑی محبت کی شادی کی ہے، نوجوان لڑکا ہے، بڑی محبت سے شادی کی ہے، اور گھر میں آیا، سردیوں کا موسم تھا، گھر میں آیا مالٹے لے کر، اور بیوی کی طرف ایک پھینکا، کہتا ہے ہک کے تے دو تے ترے، مذاق میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں۔ جو ہی بیوی نے سنی تو بیوی تو بے ہوش ہو کے گر گئی۔ اس کو جب افاقہ ہوا، اس نے کہا جی مولویوں کے پاس جا، تو مسئلہ پوچھ پہلے۔ ان اوروں سے بھی پوچھا ہوگا، بہرحال مجھ ناچیز سے بھی انہوں نے پوچھا، مجھے کہا جی کیا اس کے بارے میں حکم ہے؟ میں نے ان کو مسئلہ بتایا، میں نے کہا شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثن طلاقہن، ثلاثن حضلہن جد و جدہن جد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی سچ ہے، سچ بھی سچ ہے، جھوٹ بھی سچ ہے۔ کون سی؟ ان میں سے فرمایا ایک طلاق ہے، طلاق مذاق میں دو تب بھی ہو جائے گی، طلاق دے کے کہو میں نے جھوٹ مارا ہے تب بھی ہو جائے گی، سچ کہو طلاق تب بھی ہو جائے گی، طلاق میں سیکنڈ آپشن ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا محتاط ہو کے رہنا چاہیے بندے کو، ٹھیک ہے نہیں؟
بہرحال تو ہارون الرشید نے جب یہ جملہ کہا کہ اگر تو میرے مملکت اور حکومت کے ایریے سے آج کی رات باہر نہ نکلی تو تمہیں طلاق ہے. اب جہاز تو تھے کوئی نہیں، بھئی چلو 2-3 گھنٹوں میں خارج ہو جائے علاقے سے، بندہ بیٹھ کے شاہی گھرانے کی عورت تھی، بھئی چلو یار اب وقتی طور پہ اس کو باہر لے جاؤ طلاق نہ پڑے. وہ تو دور تھا گدر ایڑیوں کا، ان چیزوں کا. اب بڑا پریشان سر پکڑ کے بیٹھ گیا، علماء کو بلایا، علماء تشریف لائے، بھائی اس کا حل. سارے علماء بیٹھے ہیں، بھئی یار طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو جائے گی صبح تک، جو ہی صبح ہوگی طلاق آٹومیٹک ہو جائے گی. اب بڑے پریشان. کسی نے کہا جی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں. ان کو بلایا گیا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، 3 نامور شاگرد ہیں، امام محمد، امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمہم اللہ. یہ تینوں حضرات امام ابو حنیفہ کے بڑے پائے کے شاگرد ہیں. ان میں سے امام ابو یوسف ہے. ان کو بلایا گیا، بھئی جناب آپ بتائیں اس مسئلے کا اب کوئی حل ہی نہیں ہے، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے، کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ تو امام یوسف رحمہ اللہ نے ہارون الرشید کی طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرا پڑے اور فرمایا حل میں بتاتا ہوں، حل میں بتاتا ہوں. کہا کون سا حل؟ اس میں بھی جان آ گئی نا، بھائی کوئی حل نظر آ رہا ہے، اس میں بھی جان آ گئی. اس نے کہا میں حل بتاتا ہوں. کون سا حل ہے؟ اس نے کہا جی آج کی رات آپ اپنی بیوی کو مسجد میں رات ٹھہرا دیں، وہ مسجد میں ٹھہر جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی حکومت جتنی مضبوط کیوں نہ ہو وہ مسجد میں حکومت نہیں چل سکتی. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں حکومت نہیں چل سکتی، آپ کی کسی کی حکومت نہیں چل سکتی. بیوی کو آج کی رات مسجد میں ٹھہرا دو، یا آپ کی حکومت سے باہر نکل آئی ہے، اللہ کے گھر میں آ گئی ہے، صبح واپس لے جانا، طلاق سے بچ جاؤ گے. تو میں عرض کر رہا تھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور لوگوں مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی کی جاگیر نہیں، کسی کی زیر سایہ نہیں. ہاں جس کو متولی ہونے کا اعزاز اور متولی ہونے کا انعام اللہ پاک دے دے اسے شکر کرنا چاہیے. ہاں جس کو مسجد کے واش روم دھونے کا موقع مل جائے اللہ کی قسم اسے شکر کرنا چاہیے. یہ اللہ کا گھر ہے. دور حدیث سے ہم جس دن فارغ ہو رہے تھے، ہمارے شیخ صاحب تھے، انہوں نے ہمیں بڑی عجیب سی بات کہی، توجہ سے، شاید میں نے مختلف جگہوں میں پہلے بتائی بھی ہے. انہوں نے بتایا بیٹا جا رہے ہو، ایک بات یاد رکھنا، اگر اللہ تمہیں کسی مسجد میں امامت، خطابت، دین کی خدمت کا موقع دے دے تو شکر کر کے اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہنا. اور اگر یہ موقع نہ ملے، یہ ان لڑکوں کو کہا جا رہا ہے جو حدیث پڑھ کے عالم ہو بن چکے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں استاد، میں بھی ان کی منی میں سے ایک طالب علم تھا. تو فرمایا کہ اگر وہ موقع نہ ملے امامت خطابت کا، مسجد کی لیٹرینیں دھونے کا بھی موقع مل جائے اس کو بھی ہاتھ سے ضائع مت ہونے دینا، وہ بھی اللہ کی نعمت سمجھنا. اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، یہ رب کا گھر ہے، اس کا نام ہے مسجد. مسجد کہتے کیوں ہیں اسے؟ اس لیے کہ مسجد کا معنی ہے ایسا مکان، یہ اسم ظرف ہے اور ظرف مکان ہے، پڑھے لکھے ساتھی سمجھ گئے ہوں گے، یہ ظرف مکان ہے. مسجد کا معنی ہے ایسی جگہ جہاں سجدے کر کے رب کو راضی کیا جائے. مسجد کا کیا معنی ہے؟ جہاں سجدے کر کے کس کو راضی کیا جائے؟ اللہ کو. بولو بولو کس کو؟ اللہ کو راضی کیا جائے. یہ وہ جگہ ہے، اس کی خدمت کا کسی کو بھی موقع مل جائے وہ غنیمت سمجھے. ٹھیک ہے جی. فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور لوگوں مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کی زیر سایہ ہیں، اللہ کی بادشاہت کے اندر ہیں. اور سنو فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خبردارو لوگوں ان مسجدوں میں آ کر اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی پکار نہ کرنا، کسی کو نہ پکارنا. یا رسول اللہ مدد،
یا علی مدد، یا ولی مدد، یا غوث مدد، یا بہاول حق بیڑا ڈھک، یا فلاں یا فلاں۔ فرمایا خبردار، یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف اللہ کو پکارو۔ ٹھیک ہے جی، دو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں، اب آخری چند چیزیں ذکر کرتا ہوں توجہ سے۔ فرمایا لوگوں، یہ جو مسجدیں ہیں جن کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، جن کے اندر سجدے کیے جاتے ہیں، جن کے اندر اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، ان مسجدوں کے متعلق ضروری بات یہ ہے کہ ان مسجدوں کو تعمیر کون کرے، ان مسجدوں کا نظام کون چلائے؟ صرف چندے دے کر کام چلائے نہ۔ فرمایا لوگوں سنو، انما یامر مساجد اللہ، او لوگوں مسجدیں وہ تعمیر کرے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر بھی ایمان ہو اور قیامت پر بھی۔ اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ سٹیج پہ بیٹھنے والا بھی وہ جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو، اور مسجد کے اندر مداخلت کرنے والا جو بھی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہاں، اور پھر فرمایا والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان ہو۔ یہ نہ ہو کہ مسجد کے معاملات میں کسی کی طرفداری شروع کر دے، خیانت شروع کر دے، دھوکہ دہی شروع کر دے، نہ، بلکہ اللہ کا ڈر ہو قیامت کے دن کا کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ ایک نمبر دو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ نماز قائم کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی ڈھوک پر جمعہ تو شروع کرا دیا شروع کرانے والوں نے، لیکن خود جمعہ پڑھنے ہی نہیں آتے۔ ایسا نہ ہو خود جمعہ پڑھنے بھی نہ آئے، یا پیسہ آ کر ہر مہینے 500,000 روپیہ تو دے دے لیکن نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا ایسے بندوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، وہ بندہ چاہیے جس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور جو بندہ نماز کا پابند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے جمعہ شروع کیا ہے، سب سے پہلے آپ کا حق ہے کہ آپ پہلے آ کے بیٹھیں، تب تو جمعہ قائم ہوگا نا، تب قائم ہوگا جب آپ پہلے آ کے بیٹھیں گے۔ اور پھر فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، اور یہ نہ ہو کہ فلاں کی جیب سے 500 نکالنا ہے، فلاں کی جیب سے 500 نکالنا ہے، لوگوں سے چندے وصول کرنے ہیں اور اپنی جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں لگانا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی در غریبی ہو لوگوں سے بھی مسجد کے لیے تعاون لے رہا ہے تو آپ اپنی جیب سے بھی حسب توفیق تعاون کرے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی تعاون کرے، خود بھی۔ اور آخری بات وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، بیان کرنے والا ہو یا انتظامی معاملات میں یا نماز پڑھانے والا ہو، وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، کسی کا ڈر نہ ہو دل میں۔ مغلیہ دور کی بات ہے، مغلیہ دور کی، اب یاد نہیں ہے میرا ذہن میں اس کا نام، وہ بابر تھا یا جہانگیر تھا یا جو بھی تھا، مغلیہ دور کا بادشاہ۔ تو وہ مسجد کے اندر تھوڑا لیٹ ہو گیا پہنچتے ہوئے نا، جماعت کھڑی، وہ بادشاہ بھی بڑے نیک لوگ تھے نا، آج کی طرح کے تو تھے نہیں۔ تو وہ مسجد میں جب پہنچا تو مولوی صاحب سارے لوگوں کو بٹھائے بیٹھے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، ان کے آنے تک تھوڑا انتظار کرو۔ تو
मौलवी साहब अब बड़ा जहन में खुश था, भाई मैंने बादशाह की रियायत रखी है तो बादशाह मुझे नवाजेगा, बादशाह मुझे इनाम देगा, नवाजेगा। तो उसने क्या किया, जमात लेट कर आई। जब बादशाह सलामत आए तो फिर उसने कहा जी अब आ गए हैं मलिक साहब, शाह हमारे वडेरे साहब, अब जो है जमात खड़ी करो। जब जमात खड़ी हो गई, जमात के बाद बादशाह सलामत ने उसे बुलाया, इधर आ भाई मौलाना, इधर आ, जमात क्यों लेट कर आई है? उसने कहा जनाब आपके लिए। उसने कहा मैं बड़ा या रब बड़ा? तूने मेरी रियायत रखी है, चल फारिग। उसको भगा दिया। और याद रखो भाइयों, जिस मस्जिद में लोगों की रियायत रखी जाए, भाई फलां चंदा ज़्यादा देता है तो थोड़ा सब्र करो यार, टाइम होने वाला, खैर है यार, चंद सेकंड इंतज़ार कर लो। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ये मेरा मुशाहिदा है, उस मस्जिद में कभी फितना ख़त्म नहीं हो सकता। फितना पैदा होता रहता है उस मस्जिद में, नित नया फितना खड़ा होगा। इसलिए टाइम हो जाए, फिक्स टाइम पे खड़ा कर दो। जुमे की नमाज है या दूसरी नमाजें हैं, किसी की रियायत ना रखो टाइम पे। मसलन ओ जी फलां बंदा सुन्नतें पढ़ रहा है जी, थोड़ा क्यों इंतज़ार करो? उसको चाहिए था ना वो पहले देखता, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नमाज से पहले 4 सुन्नतें पूरी कर लूँगा, तो उसको पहले सोचना चाहिए था। उसने नहीं सोचा तो आप भी उसके लिए ना सोचें, आप फ़ौरन अपने टाइम पे नमाज खड़ी कर दें। यकीन करो इन पॉलिसियों पे अमल करोगे, इंशाअल्लाह आपकी नमाज, आपकी मस्जिद, आपका जुमा कामयाब से कामयाब तर होता रहेगा। करोगे ना इंशाअल्लाह? हज़रत टाइम दस है जी, हो गया टाइम, ठीक है। एक आखिरी बात सुनो फिर बात पूरी करो। वलम यख्शा इल्लल्लाह, वलम यख्शा इल्लल्लाह के अंदर एक तो ये है किसी की रियायत ना करो, टाइम पे आ जाओ। दूसरी मेन चीज है कि वलम यख्शा इल्लल्लाह, इस मस्जिद के अंदर सिर्फ अल्लाह की तौहीद बयान हो, पैगंबर अलैहिस्सलाम का सच्चा फरमान बयान हो। उसके अलावा अगर कोई आके बिदअत करना चाहता है, डरने की जरूरत नहीं है, फौरन रोक दो। भाई ये अल्लाह का घर है, ये रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक है, हम इसमें बिदअत नहीं आने देंगे, शरीयत के खिलाफ काम नहीं होने देंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम, बिदअत के मुकाबले में, शिर्क के मुकाबले में जब मुवाहिदीन डट जाते हैं, अल्लाह ने फरमाया सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, जैसे मेरे नबी डट जाते थे तौहीद के अंदर, तौहीद के साथ मिलके तौहीद का झंडा लेकर जब डट जाते थे, सुम्मा नुनज्जी रुसुलना, तो हम रसूलों को नजात देते थे और बचा लेते थे। वल्लज़ीना आमनू कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, अगर कोई मोमिन बंदा भी अल्लाह की तौहीद पर डट जाएगा, पैगंबर की सुन्नत पर डट जाएगा, अल्लाह फरमाते हैं मेरा वादा है मैं उस दिवी कांड न लगन ऐसा। ठीक है जी, इसलिए आपकी मस्जिद है, इसमें जुमे का इब्तिदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जुमा की नमाज़ पढ़ेंगे बाकायदा, तो अब होगा जुमा। मुख्तसर ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी थी, जुमा बड़ा अहम दिन है, इसकी कसमें अल्लाह ने कुरान में खाई, मैंने शुरू में आपको बता दिया। और सहाबा फरमाते हैं हमारी ये ईद है, यूँ समझो इतना खुशी का दिन है। और इसकी अहमियत देखो, कुरान के अंदर अल्लाह ने पूरी सूरत का नाम ही सूरत जुमा रख दिया है। और अहमियत देखो, फरमाया जो बंदा जुमा की नमाज पढ़े, अगले जुमे फिर जुमा की नमाज अदा करे, अल्लाह पाक जुमा की बरकत से हफ्ते के पूरे गुनाह माफ़ कर देता है। ये अल्लाह के इनामात हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस जुमे के लिए कुछ पाबंदियां भी हैं, कुछ शराइत भी हैं। शराइत मैंने आपको बताई, पाबंदियां क्या मतलब कि जिस वक़्त जुमे के लिए बुलाया जाए, उस वक़्त दुनिया के काम धंधे छोड़कर सीधा अल्लाह के घर में आकर जुमे का वाज सुनो, खुतबा सुनो, जुमे की नमाज अदा करो। ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनकी पाबंदी करोगे। नंबर 2, जो बंदे इंतज़ामिया हैं ख़ास तौर पर, या जो हिस्सा डालते हैं चंद वगैरह का, उन सबको चाहिए अपने अकायद की इस्लाह कर लें। और उसके बाद उन सबको चाहिए नमाज के पाबंद बन जाएं। और उन सबको चाहिए कि वो अपनी जेब से मजीद ताउन करें। और उन सबको चाहिए सिवाय अल्लाह के किसी से न डरें, एक अल्लाह का लिहाज रखें, एक दीन का लिहाज रखें, किसी का लिहाज न रखें। जब इस तरह करोगे, अल्लाह फरमाते हैं फासा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन, नतीजा क्या निकलेगा? यही आपकी मस्जिद हिदायत का चश्मा बन जाएगी। जो भी आता जाएगा हिदायत का चुल्लू पीता जाएगा, कामयाब होता जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
سنتیں بتا دو، سنتیں پڑھ لی بتا دو۔